سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور بالکل چورا چورا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی پیدائش میں. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ فرما دیجئے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے سینوں میں ہو. فسیقولون من یعیدنا، پھر یہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات تمہیں دوبارہ لوٹائے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر یہ مٹکائیں گے آپ کے سامنے اپنے سروں کو. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَىٰ هُوَ، ایسا کب ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما دیجئے ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو. یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ پکارے گا تمہیں. فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی آواز پہ لبیک کہو گے اس کی تعریف کے ساتھ. وتظنون، اور تمہارا خیال یہ ہوگا ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر بہت تھوڑا. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کو، قریش کو، جہاں عقیدہ توحید میں سخت اختلاف تھا، وہاں عقیدہ آخرت میں بھی ان کو شدید ترین اختلاف تھا. جس طرح وہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ سارے خداؤں کا اس نے ایک خدا بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے اور نظریے کا بھی مذاق اڑاتے اور اس کو عجیب سمجھتے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. میرا آپ کا ایمان ہے الحمدللہ، اللہ ہمیں اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. اللہ پاک نے بتایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، علماء کرام کی محنتوں سے یہ نظریہ عقیدہ ہم تک پہنچا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جاتا ہے. قبر میں بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر حشر میں بھی اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا،
پھر آخر کار جنت یا جہنم۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، آج بھی بہت بڑی انسانیت ہے جن کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، مرنے کے بعد پھر کوئی کیسے زندہ ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں ہی بار بار جنم لے کے آ جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ہاں نظریہ ہے، یہ دوسرا جنم ہے، یہ تیسرا جنم ہے، پھر پہلا جنم تھا، یہ فلاں۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو مر گیا وہ یہاں سے چلا گیا، اب اس نے آخرت میں اٹھنا ہے، اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ اس زمانے کے کافروں کو سمجھ نہیں آتا۔ کہتے قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، وہ کہتے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور ہڈیاں بھی ایسی رفاتن، بالکل پاؤڈر بن گئی، جس کو ہاتھ لگانے سے وہ بھر جاتی ہیں، ایسی ہڈیاں بعض اوقات وہ قبرستان سے اٹھا کے لے آتے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو مسل کے پھونک مار کے اڑاتے، اور پھر کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، کون ان کو زندہ کرے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ دیا۔ فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، پاؤڈر بن جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں ایک نئی پیدائش میں اٹھایا جائے گا، ایک نئی تخلیق میں ہم آئیں گے؟ اس سے پہلے تو ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی، ہمارے آباء و اجداد کبھی نہیں زندہ ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا، ہڈیاں تو ایک معمولی چیز ہے، اور ہڈی تو وہ چیز ہے جس میں پہلے جان تھی، وہ پہلے زندہ تھی، حیات تھی۔ تم کوئی اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ اور بے جان چیز بن جاؤ، کونوا حجارۃ، پتھر بن جاؤ، او حدیدہ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینے میں ہے کہ فلاں چیز پتھر اور لوہے سے بھی سخت ہے، وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتی، تو تم وہ بھی بن جاؤ تو اللہ پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہ اللہ پھر دوبارہ تمہیں تخلیق کرے گا۔ ایک چیز ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ سب کچھ جسم ختم ہو گیا، مل گیا، مٹی میں مل گیا، ریزہ ریزہ بکھر گیا، کچھ باقی نہیں رہا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب اللہ پاک نے دے دیا کہ چاہے جو مرضی بن جاؤ، پتھر، لوہا، اس سے سخت چیز، بکھر جاؤ، فضاؤں میں بکھر جاؤ، پانیوں میں بہہ جاؤ، راکھ بنا کے فضا میں اڑا دی جائے، پھر بھی اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا، یہ زندہ ہوگا، یہ جسم دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر دوسرا سوال ان کا یہ ہوتا کہ من یعیدنا، ایسا کرے گا کون، ایسا کرے گا کون، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، کون ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے گا، کون ان بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے جسموں کو پھر زندگی دے گا؟ تو اس کا جواب اللہ پاک نے یہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ پہلی دفعہ تو بھی انسان سارا بکھرا ہوا، کہاں کی غذا، کہاں کا پانی، کہاں کی ہوا، کہاں کی چیزیں، وہ ساری اللہ پاک نے جمع کر کے ایک مرد کے اندر جمع کی، اس سے ایک خاتون میں منتقل ہوئی، اور اس قطرے آب سے اللہ پاک نے انسان، جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ یہ تمہارے سامنے کی چیز ہے۔ جب وہ مختلف جگہوں سے مختلف غذائیں اکٹھی کر کے ایک جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو وہ اس بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا۔
وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جب وہ آگے کہتے کون زندہ کرے گا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہیں فرمایا قول، آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ کوئی بھی چیز ہو وہ پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں، ہر کام آسان ہے، تو دوبارہ مٹا کے اس کو بنانا یہ تو پہلے سے سہل ہو جاتا ہے، یہ تو اور زیادہ آسان ہو گیا۔ لہذا تمہاری سمجھ میں اگر یہ نہیں آ رہا تو اپنی سمجھ کا قصور مانو، اپنی عقل کا فتور مانو، اللہ کی قدرت میں یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ فرمایا جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئی کہ جسم بھی زندہ ہوگا اور زندہ بھی کون کرے گا، اللہ پاک کرے گا، تو پھر سر مٹکاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جو ہے زیادہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے پر اعتماد ہیں، آنکھیں مٹکاتے ہیں اور سر ہلاتے ہیں۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو بڑا مٹکا ہلا کے کہتے مَتَاهُ، یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، اگر یہ واقعی ہونا ہے تو یہ کب ہوگا، ہمیں کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دو عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ چکا، وہ اٹھائے جانے کا وقت، وہ زندہ کیے جانے کا وقت وہ بہت قریب آ چکا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اللہ نے ایسے ساتھ ساتھ جوڑا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ قیامت کی اولین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ آ چکے، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اور علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ قریب ہے، عسیٰ ان یکون قریبا، یہ وقت بہت قریب ہے۔ اور پھر اس کا کچھ منظر بتایا، فرمایا یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا، جس دن وہ اللہ تمہیں آواز دے گا، تمہیں بلایا جائے گا۔ اللہ پاک خود بلائے یا کسی فرشتے کے واسطے سے بلائے، کسی ذریعے سے کوئی بلائے تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں نے بلایا۔ شادی پہ کارڈ کوئی بھیج دے، وہ بندہ خود نہیں دینے آتا، کوئی اس کا نمائندہ آ کے دے جاتا ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں شادی پہ بلایا۔ یوم یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلائے گا بذریعہ اسرافیل علیہ السلام، سور میں پھونک مارا جائے گا۔ پہلے ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب ختم ہو جائے گے، سب فنا ہو جائے گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایات میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے کائنات کے تمام زیرو حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے اسرائیل سے کون بچا، وہ بتائے گا 8 فرشتے عرش کو اٹھانے والے اور 4 فرشتے عرش کو اٹھانے والے اور 4 ہم ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے عرش کے اٹھانے والوں کی روح بھی قبض کر لو، وہ بھی ختم، عرش اللہ کے حکم سے قائم رہے گا۔ پھر 3 فرشتے رہ گئے، تینوں کا حکم ہوگا ان کی بھی روح قبض ہو جائے، یہ بھی گئے۔ اب کون بچا؟ اسرائیل کہے گا اللہ اب تو میں اور آپ۔ اللہ فرمائیں گے اب تو بھی مر جا، اب کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، سب فنا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی جو قہار اور زبردست ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے سور پھونکے۔ اس دوران کتنا وقت گزرے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ روایات میں 40 کا عدد آتا ہے،
40 دن 40 مہینے 40 سال اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ لمبا وقت گزرے گا، پھر اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے، سور میں پھونک ماریں گے، جس کے نتیجے میں سب اٹھنا شروع ہو جائیں گے، سب اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب اٹھیں گے، پھر آواز دی جائے گی کہ ادھر آؤ، حشر کے میدان میں آؤ، تو سب وہاں جمع ہوں گے، بلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا اچھے اچھے نام رکھا کرو تاکہ میدان حشر میں جب تمہارا نام بولا جائے تو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا نام ہے، کوئی وہاں پہ ایسی چیز نہ ہے کہ یہ کیسا نام، اچھے اچھے نام رکھا کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کے نام اچھے ناموں کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ صحابیات کی نسبت سے رکھنے چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک عجیب رواج چل گیا، انوکھا اور نیا نام، انوکھا اور نیا نام۔ ہمارے کراچی کے بزرگ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ایک دفعہ سنانے لگے، میرے پاس ایک آدمی آیا اور ایسے ہی اصرار کرنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا نام بتائے جو پہلے کسی نے بچے کا نہ رکھا ہو۔ فرماتے میں نے کہا تم اپنے بچے کا نام بیل رکھ لو، یہ کسی نے نہیں رکھا۔ ایسے آدمی کو پھر یہی جواب دیا جائے، اللہ کے نبیوں کے نام پہ نام رکھ لیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھ لیں، بچی ہے صحابیات کے نام پہ نام رکھ لیں۔ ان نسبتوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، ان نسبتوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا اچھے اچھے نام رکھو اپنے بچوں کے، کیونکہ تمہیں تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کہیں ذکر نہیں، یہ مغرب سے چلی ہوئی بات ہے۔ چونکہ ان کے ہاں خاندانی سسٹم فیل ہو چکا، ان کی ایک ایک ماں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے بچوں کو جنم دیتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ماں کے نام کے ساتھ نام رکھ لو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں علماء کی محنت اور کوششوں سے خاندانی سسٹم محفوظ ہے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے شرم و حیا اور پردے کا سسٹم ہے، اللہ اس کو محفوظ اور سلامت رکھے۔ اس لیے باپ کے نام کے ساتھ ہی بچے کو پکارنا چاہیے، قیامت میں بھی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، حدیث پاک میں تصریح ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھے نام رکھو، تمہیں تمہارے اور تمہارے آباء کے نام کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب اللہ بلائیں گے فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تم اللہ کی بات پہ لبیک کہو گے، جواب دو گے۔ تستجیبون جواب سے ہے، کوئی بلائے تو اس پہ کہنا جی حاضر ہوں، یہ جواب ہے اس کا۔ اللہ جب بلائیں گے تو تم جواب دو گے، اللہ کی پکار کو مانو گے، اور مانو گے بھی کیسے؟ بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی تعریف کر کے جاؤ گے اس کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تعریف کون کرے گا؟ کیا مسلمان صرف کریں گے یا کافر بھی کریں گے؟ کہ بلایا تو سب کو جائے گا۔ تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں صرف مسلمان جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے جائیں گے، کافر نہیں، کیونکہ کافروں کے متعلق دوسری جگہ آیا جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ اور کہیں فرمایا وہ کہیں گے یا ویلتا یا حسرتا علی ما فرطنا، ہائے افسوس ہم نے اپنی پہلی زندگی کن کاموں میں گزار دی۔ وہ تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو اس لیے بعض فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ صرف مسلمان تعریف کرتے ہوئے جائیں گے، لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں جب ایک دفعہ اٹھیں گے تو سب ہی اللہ کی تعریف کریں گے، مسلمان بھی، جو اللہ کے نافرمان کافر بے ایمان ہے وہ بھی کہیں گے اللہ کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ لیکن پھر جب ان کو مسلمانوں سے الگ کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ،
تو پھر وہ افسوس کا اظہار کریں گے، ہائے ہم کن کاموں میں وہاں پہ لگے رہے اور ہم نے کیوں اپنی زندگیاں برباد کر دی۔ اور اللہ فرماتے اس وقت تمہیں یوں محسوس ہوگا، تظنون، تمہارا گمان اور خیال یہ ہوگا، الا بثتم الا قلیلا، کہ تم تو دنیا میں بہت تھوڑا وقت ٹھہرے۔ سینکڑوں سال ٹھہرنے والے کو بھی یوں لگے گا کہ ایک صبح ٹھہرا ہوں یا ایک شام ٹھہرا۔ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کی ہولناکی بڑی شدید ہوگی۔ اس دہشت ناک منظر کے سامنے قبر کی زندگی، دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی سی لگے، کیونکہ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس سے کم مشکل وقت آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ تو قبر کی مشکلات، زندگی کی مشکلات حشر کے میدان کی ہولناکی کے سامنے بہت معمولی لگنے لگتے۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ والے ہوں گے، کلمہ طیبہ والے ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ میدان حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر چلے جائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ والے کون ہیں؟ ایک تو یہ جنہوں نے اس کا عقیدہ نظریہ اپنے دل میں بسایا، اور پھر یہ کہ جنہوں نے اس کلمے کو کثرت سے پڑھا، اس کو بولا، اس کی دعوت دی، بار بار اس کا اظہار کیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کا بار بار تذکرہ کیا۔ یہ ہے اہل لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ کسی بھی شخص کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں والا ہے، یہ دکان والا ہے، تو دکان والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دکان ہو۔ جو کسی کی دکان پہ جائے اس کو نہیں کہتے یہ دکان والا ہے۔ یہ شخص برف والا ہے، جو برف اٹھا کے لے جا رہا ہو اس کو نہیں کہتے۔ جو برف بیچتا ہو، برف رکھتا ہو، اس کے پاس برف، اس کو کہتے ہیں یہ برف والا ہے۔ میرے دوستو، جو شخص کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ سے تعلق رکھے گا اس کو فرمایا گیا یہ ہے لا الہ الا اللہ والا، یہ ہے کلمہ طیبہ والا۔ تو آج ہم اگر کلمہ طیبہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ اسی ایمان کی سلامتی سے موت نصیب فرما دے، تو پھر انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے وہ جگہ بھی آسان فرمائے۔ ایمان پہ خاتمے کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ فرمایا مراقی الفلاح کے اندر ایک حدیث ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کے 3 فائدے بتائے۔ ایک عمل کے 3 فائدے، 3 فائدے۔ ایک فائدہ کیا؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، دوسرا فائدہ یہ کہ گھر کے اندر برکت اور رحمت ہوگی، تیسرا فائدہ یہ کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک عمل 3 فائدے۔ فرمایا جی ضرور بتائیں وہ عمل کیا ہے؟ تو فرمایا فجر کی سنتیں گھر کے اندر پڑھا کرو، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھا کرو۔ اس عمل کے 3 فائدے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا، گھر کے اندر رحمت اور برکت ہوگی، لڑائی جھگڑے اور فساد ختم ہوگا۔ فجر کی سنتیں ویسے بھی بہت اہم ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے کہیں زیادہ قیمتی، اس سے مراد 2 سنتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا تمہیں گھوڑے بھی پاؤں تلے روند دیں تب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ اس لیے اس کے متعلق علماء احناف نے لکھا ہے کہ اگر جماعت گھڑی بھی ہو اور یہ امید ہو کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر پہلے فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے جماعت سے ہٹ کر، ایک سائیڈ پہ ہو کر، اور پھر جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ اندازہ ہو کہ سنتیں پڑھوں گا تو جماعت ہی نکل جائے گی تو پھر جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن پھر فجر کی سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ،
کیونکہ دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کسی بھی قسم کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو لہذا فجر کی سنتوں کو بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر ہمارا یہ سنتوں کا عمل یہ گھر کے اندر، کبھی کبھار کوئی مجبوری ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اہتمام اس کا کرنا چاہیے کہ یہ سنتیں ہم گھر کے اندر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ان اعمال کی برکت سے اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔ آج عصر سے مغرب ہمارے یہاں جامعہ عائشہ صدیقہ